بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین اسلام میں ہر تعلق رشتے انسان سے وابستہ ہر فرد کی اہمیت، احترام، مقام کی بہت وضاحت کے ساتھ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بلا شبہ دین اسلام وہ دین ہے جس میں غیر مسلموں کو بھی ان کے بنیادی حقوق سے سرفراز کیا گیا۔ یہ وہی آفاقی مذہب ہے جس میں گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ غلام اور لونڈی کے حقوق کے تحفظ کا حکم دیا گیا۔ یہی وہ دین حق ہے جس میں جانوروں تک کے بنیادی حقوق بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام میں جہاں رشتہ داری کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہیں رشتہ داروں کے علاوہ ان افراد کی جن کے ساتھ کوئی بھی مومن میل جو رکھتا ہو، ان کے حقوق کا بیان موجود ہے۔ بلکہ ہمسایہ کی اہمیت تو اس کے غیر مسلم ہونے کے باوجود مسلمہ ہے۔ اس حوالے سے ہمسایوں کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا وہ جو غیر مسلم ہو، اس کا حق 1 درجہ ہے۔ دوسرا وہ جو مسلمان ہو مگر رشتہ دار نہ ہو، اس کا حق 2 درجہ ہے، یعنی وہ پڑوسی بھی ہے اور مومن بھی۔ اس طرح تیسرا وہ جس کا ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مومن بھی۔ اسی طرح تیسرا وہ جو ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار ہے اور مومن۔ تو اسلام میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے تاکہ ایک مستحکم معاشرہ قائم ہو سکے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک احسان کرو اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ قربت دار، ہمسایہ سے اجنبی، ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی اور راہ کے مسافر اور ان کے جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں غلام کنیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شقی خوروں پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 32۔ اس آیت مبارکہ میں قرابت دار پڑوسی کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ایسا پڑوسی ہے جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بے حیثیت پڑوسی کے حسن سلوک کی جائے، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ جہاں پہلو کے ساتھ مراد رفیق، سفر شریک، کار، بیوی اور وہ شخص جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت وہم نشینی اختیار کرے، بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکیں جنہیں تحصیل و علم یا کوئی کام سیکھنے کے لیے یا کسی کاروبار سلسلہ میں آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ہے۔ راہ کے مسافر، گھر، دکان اور کارخانوں، ملوں کے ملازم، نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں۔ سورۃ نساء کی اس آیت مبارکہ میں 3 قسم کے ہمسایوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ ہمسائے بھی ہوں، رشتہ دار بھی۔ دوسرے وہ تمہارے پہلو میں تمہارے مکان کے پاس تو رہتے ہوں مگر تمہارے رشتہ دار نہ ہوں۔ تیسرے وہ جو تمہاری سوسائٹی سے متعلق ہوں، مثلاً وہ دوست احباب جو ایک جگہ مل بیٹھے ہوں یا کسی دفتر یا دوسری جگہ اکٹھے کام کرتے ہیں اور اکثر میل ملاقات رہتی ہو۔ حسن سلوک ان سے سب سے کرنا چاہیے، تاہم ایسی تربیت سے ان کا خیال ضرور رکھا جائے کہ سب سے زیادہ حقدار رشتہ دار ہمسائے ہیں، پھر ان کے بعد اپنے گھر کے آس پاس رہنے والے ہمسائے، اور ایک روایت کے مطابق ایسے ہمسایوں کی حد 40 گھروں تک ہے۔ پھر ان کے بعد ان ہمسایوں کی باری آتی ہے جو اپنے ہم نشین، ہم جماعت یا ساتھ کام کرنے والے ہوں۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک نہ ہونے والا جہنمی قرار پایا۔ اسلام نے مختلف وصیت پندیداروں میں مسلم معاشرے کی زندگی منظم کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دی ہے تاکہ پورا معاشرہ منظم ہو جائے۔ اس سلسلے میں والدین، رشتہ داروں کے حقوق سے شروع ہو کر یہ سلسلہ پڑوسیوں، دوستوں، آشناؤں سے ہوتا ہے، غریبوں، غیر مسلموں تک جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ پڑوس کے دائرے کو جس قدر ممکن ہو وسعت دی جائے۔ دین اسلام میں ایک جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پڑوسی کا خیال نہ رکھے، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ جو اپنے ہمسائے کو ستائے وہ مومن ہی نہیں۔ اور ایک جانب یہ بھی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسے شخص کی عبادت بھی قبول نہیں اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔
پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے۔ پڑوسی کا حقوق کیا ہے؟ حدیث نبوی پڑھ لیں۔ حقوق ہمسایوں کا اسلام میں اس قدر بیان ہے کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ پڑوسی آپ کے گھر یا خاندان کا ہی ایک شخص ہو۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارک میں بیان ہے کہ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے جس کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ میں نے سمجھا شاید یہ دونوں کوئی ضروری بات کر رہے ہیں۔ باخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترس آنے لگا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آدمی آپ کو اتنی دیر لے کر کھڑا رہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترس آنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے جو مجھے مسلسل پڑوسی کے متعلق وصیت کر رہے تھے، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا وہ اسے وراثت میں بھی حصے دار قرار دے دیں گے۔ پھر فرمایا اگر تم انہیں سلام کرتے وہ تمہیں جواب ضرور دیتے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے معاذ بن جبل سے منقول ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تجھ سے مدد مانگے اور اسے مدد مہیا کر، اگر ضرورت مند ہو تو اسے عطا کر، اگر بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کر، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جا، اگر اسے کوئی خیر پہنچے تو تجھے خوشی ہو۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔